یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جمعہ محفل نمبر 3 کی ابتدا ہے۔ جمعہ محفل نمبر 2 میں جو پچھلے جمعے کو تھی، ہم نے بات کی کہ انسانی ذہن اور انسانی دماغ سیدھے کو الٹا کر کے اور پھر اسے سیدھا سمجھنے کی ایسی صدیوں کی تربیت سے گزرا ہے کہ اس کے بالکل سامنے نظر آنے والی سیدھی تصویر اس کو الٹی دکھتی ہے، اور وہ اس الٹی تصویر کو اپنے دماغ میں جا کے سیدھا دیکھتا ہے، اور اس طرح یہ بالواسطہ دیکھنا اس کو اس کے ذہن سے رفتہ رفتہ دور لے کر جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو خصوصاً جب پیدا فرمایا تو اس کا ارادہ کیا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں ایک خلیفے کا ارادہ کرتا ہوں ارض پر۔ جب وہ خلیفہ یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو وہ بالواسطہ دیکھنے کے حساب سے نہیں ہوئی، ان کی جو تخلیق ہوئی اور جو ان کی تربیت ہوئی وہ بلا واسطہ دیکھنے کے حساب سے ہوئی۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ جنت کے اندر شجر ممنوع والا واقعہ ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس مخصوص شجر کے قریب نہیں جانا ہے ورنہ آپ ظالمین میں سے ہوں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شیطان مردود نے خیالات منتقل کر کے ان کو بہکایا، اور ان خیالات کو قبول کرتے ہوئے آدم علیہ السلام اس شجر ممنوعہ کے قریب چلے گئے، جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے قطعی منع فرمایا تھا۔ اس کی پاداش میں ہم سب نے پڑھا ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ان کی زوج یعنی اماں حوا اس دنیا پر تشریف لے آئے۔ جب جنت سے نکلے اور اس اسفل سافلین میں آ پہنچے تو جو جنت اور اس ناسوتی دنیا کے اندر جو فرق واضح لائن کی صورت میں سامنے آیا وہ تھا جنت کے طرز پر دیکھنے کا عمل بھی معطل ہو گیا، جنت کی طرز پر سننے والا عمل بھی معطل ہو گیا، جنت کی طرز پر سوچنے والا عمل معطل ہو گیا، اور جنت کے طرز پر سننے والا عمل معطل ہو گیا۔ معطل کیا ہو گیا کہ اب ہم براہ راست بلا واسطہ کے بجائے اب ہم بالواسطہ دیکھنے کے عادی ہو گئے، اور جب ہم بلا واسطہ دیکھنے کے عادی ہوئے تو جو بلا واسطہ جو واسطہ تھا اس جگہ پر شیطان نے ڈیرے جما لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی چاہت خیالات کی صورت میں جب انسانی ذہن سے ٹکراتی ہے اور جب اس کو وہ منتقل کرتا ہے یعنی پلٹتا ہے سیدھے کو الٹا دیکھ کر سیدھا سمجھنے کے لیے، تو اس پلٹنے کے عمل کے درمیان میں شیطان اپنا شیطانی وصف استعمال کرتا ہے اور اس کو ڈی ٹریک کرتا ہے۔ جو شخص خیالات کو سیدھا پڑھ کر، اشیاء کو سیدھا دیکھ کر، اشیاء کی آواز سیدھی سن کر اس پر عمل کرنے کی پریکٹس کر لیتا ہے تو وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشبو، جنت کی ہواؤں کا
کا اندازہ لگا سکتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جنت میں رہنے کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ براہ راست دیکھنا اور براہ راست سننا، براہ راست سوچنا اور براہ راست بولنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہوتا ہے، عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ مادی طور پہ اس جسم کو چھوڑتا ہے اور اپنی روح کو جنت کے ماحول کی طرف لے جانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا سفر یوں شروع ہوتا ہے عالم ناسوت سے عالم بالا کی طرف۔ اور یہ ایک وقت ہوتا ہے، یہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس سیدھے اور الٹا دیکھنے کے لیے میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کی کہ ہمیں مستقل تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں اس دیکھنے سننے اور سارے مراحل میں ہمارا نفس انوالو ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کا اشارہ دیا ہے نفس کا، یا ایھا النفس المطمئنہ۔ تو نفس، میں نے پہلے عرض کی تھی پچھلی کسی گفتگو میں کہ نفس 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: روح، جسم اور اس کے درمیان دور کرنے والا کرنٹ یعنی روشنی کا بنا ہوا جسم، جس کو ہم نسمہ، جسم مثالی یا اورا کہتے ہیں۔ جب یہ ایک جگہ پہ ایک نقطے پہ مرکوز ہوتے ہیں، اپنی تمام صلاحیتیں لگاتے ہیں، روحانی، نورانی اور مادی، جب وہ ایک نقطے پہ اپنی کوششیں صرف کرتے ہیں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے یا بولنے کے لیے، تو وہ پھر سیدھے کو سیدھا دیکھ پاتے ہیں۔ جب ایک بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے سیدھا دیکھنے لگ جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کے حاملین کے نام سے پکارا ہے، ورنہ وہ جو ٹیڑھا پن ہے وہ نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف آنے کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں رفتہ رفتہ اپنے شعور کو ٹرین کرنا ہوتا ہے۔ جوں جوں ہمارا شعور لاشعوری تحریکات کو سمجھنے کی عادت ہوتی جاتی ہے، وہ اپنا قدم جنت کی طرف بڑھاتا جاتا ہے، اور جو شخص جنت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، دراصل اس کے اندر خلیفہ کے اوصاف ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ اس دنیا میں مادی حواس کی وجہ سے چھپے ہوئے تھے۔ آج کی کلاس میں، آج کا لیکچر میرے خیال میں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ انسان کو، ایک نفس کو، اپنی تینوں صلاحیتوں کو ایک جگہ مرکوز کرنا ہے تاکہ وہ اللہ کے ارادے کو سمجھ سکے۔ اس عمل کے لیے جو اس لائن کے اساتذہ ہیں، انہوں نے جہاں مختلف تعلیمات ہمیں سکھائیں، ان میں سے ایک بہت بڑی تعلیم مراقبہ ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ ابھی 11 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں گے، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ محسوس کریں گے کہ ہم سب، یہ پوری محفل اللہ کے سامنے موجود ہیں، اور اللہ کے سامنے یا حیو یا قیوم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کا مراقبہ شروع ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ 5 سے 10 منٹ تک یہ مراقبہ ہوگا۔ اس کے بعد دعا کریں گے، اور دعا میں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں گے، اس کل کائنات کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس خطہ پاکستان کے لیے، اور اپنے اپنے شہروں، گلیوں اور گھروں کے لیے، اور ان میں رہنے والے آپ کے اور میرے عزیز و رشتہ داروں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کی جو حیات ہے اس میں خیر کرے اور اس میں برکت ڈالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ یا رحمان یا رحیم۔